السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 17 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی اس محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والے بہترین ہیں یا صدقات کرنے والے بہترین ہیں، لیکن کن کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے بہترین لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو کافی گہری یہ سوچ اور کافی گہرائی والی یہ حدیث ہے کہ اگر اس میں بھی جتنا بھی اس میں تدبر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ کم بات میں جامع الفاظ ہے اس حدیث میں، کہ بہترین لوگ ہیں وہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے مقربین بندے ہیں، دنیا اور آخرت کی ان کو کامیابیاں ہیں کہ قرآن پڑھنے والے اور سیکھنے اور سکھانے والے دنیا کی تمام تر جو بھی اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ جب انسان اس کو ایک خالص دل سے اس کی طرف آتا ہے، اس قرآن کریم کی طرف آتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اس کی زندگی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بدلے نہ۔ اس کی زندگی بدل جاتی ہے پوری، اس کی پوری اپنی لائف سٹائل بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اور جب قرآن کو سمجھ کے انسان پڑھتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے نا کہ اس کا اثر نہ چھوڑے۔ قرآن کریم بہت زیادہ اللہ کی بہترین کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ایسی کتاب ہے، اس کی ایسی فضیلت ہے تمام مخلوق پہ جیسے اللہ کی فضیلت ہے، یعنی کہ اس تمام مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی جیسی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے افضل ترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب انسان اس کو ایک خالی دل سے اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ غور فکر کرتا ہے تو اس کا عمل ضرور بدلتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھتا ہے انسان کیونکہ وہ عمل بھی کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ جب اصلاح بھی ہوتی ہے تو ایک معاشرہ سدھرتا چلا جاتا ہے، اور ایک معاشرہ سدھرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی نعمت پائے اور خیر پائے اور دوسروں کو نہ پہنچائے، پھر وہ تبلیغ کا کام بھی سر انجام دیتا ہے، پھر وہ اس مشن کو لے کے چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، لوگوں کو خبردار کرنا اور جو ہے لوگوں کو خوشخبری دینا، یعنی کہ لوگوں کو بشارت دینا اور پھر لوگوں کو آخرت کے بارے میں ڈرانا بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اور ہم سب کی ذریت اور اولاد کو، سب کو قرآن کریم کی بہترین سے بہترین طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پہ استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب خیرکم من تعلم القرآن میں شامل ہو جائیں، ہم سب بہترین لوگ ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 to 83 آج کا ہمارا لیسن ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے یہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں۔ تو کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں ان یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو منافقین تھے، جو ظاہری فائدوں کے لیے، ظاہری جو فائدے ہوتے دنیاوی فائدوں کے لیے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ پوری طرح سے اندر سے یہود تھے، منافقت تھی ان کے اندر۔ یہ لوگ جب بھی مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور وہ تمام نشانیاں بیان کرتے تھے جو ان کی آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق موجود تھی۔ لیکن جب یہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم کیوں وہ تمام دلائل، وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہماری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ چکی ہے۔ تو کل جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو یہ مسلمان ہمارے خلاف اللہ کو بتائیں گے کہ ہم یہود، یعنی ہم سب یہود سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ جان کر بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہم سب کچھ جانتے بوجھتے دین اسلام کی طرف ہی نہیں گئے۔ یعنی ان کے جو آپس میں جو یہود تھے تو بڑے بڑے سردار اور دوسرے یہود جو ساتھی تھے، رات میں جا کے جب وہ واپس اپنے گروہ میں جاتے تھے تو وہ ان کو وہ ڈانٹ ڈپٹ لگاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، ہماری تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، نشانی بتائی گئی ہیں، وہ تم ان کو مت بتایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ یہود تو ایمان نہیں لائے لیکن یہود کے کتابوں میں تو سب کچھ بات موجود تھی۔ تو اس طرح سے وہ اپنے دوسرے جو یہود ساتھی تھے ان کو ڈانٹتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو شخص بھی ہے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے بغیر وہ مر جائے تو وہ دوزخی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 153 اس کا نمبر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، آپ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ نے اس کے باپ کو اس کے سرہانے تورات خوانی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اے یہودی، میں تجھے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی، کیا تو تورات میں میری تعریف، میری صفتیں، میری ہجرت کرنے کا تذکرہ کو پاتا ہے؟ تو اس نے سر کے ساتھ اپنا اشارہ کیا، یعنی نہیں میں اس نے اشارہ کیا سر ہلا کے۔ تو لڑکا جو بیمار تھا وہ فوراً بول اٹھا، ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ہم تورات میں آپ کی تعریف، آپ کی صفتیں، آپ کا ہجرت کرنا پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اس یہودی کو اس کے سرہانے سے ہٹا دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وارث بنے ہوئے اسے کفن دیا اور اسے خوشبو لگائی اور اسے نماز جنازہ بھی ادا کرائی اس کی۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے جو بچہ جو تھا، جو لڑکا تھا جو بیمار تھا، جس کی عیادت کرنے صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو وہ مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آیا تھا، اس نے سرنڈر کر دیا تھا، اس نے گواہی دی تھی کیونکہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا
اور اس نے بتا دیا تھا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی ہجرت کا بھی اس میں صفات موجود ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، تورات میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی اور ہم سب یہ سب جانتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایمان بھی لے آیا اور اس کے فوراً بعد وہ مر بھی گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہودی باپ کو ہٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدفین کرائی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو کچھ علماء تھے، کچھ لوگ تھے جو مان گئے تھے، جو ایمان لے بھی آئے تھے، جس میں سے عبداللہ بن سلام بھی آتے ہیں۔ یہودی علماء تھے لیکن ان کے سامنے جب سچ آ گیا تو انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا۔ لیکن اکثریت کی کیا اس میں رویہ تھا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور ان سے ایمان لانا تو دور، ان کی یہاں تک کہ قتل کی بھی سازش انہوں نے کری، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو یہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور پہلے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اور ایمان والوں سے بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ ظاہری طور پر تو ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ واپس اپنے سرداروں میں جاتے ہیں، واپس اپنے یہود کے جو ان کے مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، پلاننگز ہو رہی ہوتی ہے، رات میں ان کی جو پلاننگز ہوتی ہے نا، سارے جو کیسے کرنا ہے، کیسے سر انجام دینا ہے، اب ابھرتا ہوا تو جو دین ہے تو وہ تو اسلام ہے، اسلام کو ماننا ہی ہماری مجبوری ہے، لیکن ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے تو ہم یہود رہتے ہیں اور ظاہری طور پہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اس میں سے بعض جو یہودی تھے تو وہ بات تورات میں جو انہوں نے پڑھی تھی وہ بتا بھی دی تھی، اور اس طرح سے جو ہم نے حدیث بھی آپ لوگ کے سامنے رکھی تو اس طرح سے اس بچے نے بھی بتا دی تھی، اور بھی بعض علماء تھے انہوں نے بھی بتایا۔ تو پھر جب کچھ ایسے بھی منافقین یہود تھے جو بتانے کے بعد جب وہ واپس اپنے لوگوں میں جاتے تھے تو پھر وہ جو لوگ کہتے تھے تم ایسی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو، ایسی جو چیزیں ہمارے تورات میں لکھی ہیں ان کو کیوں بتاتے ہو، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے دلیل بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہاں ان کے تورات میں یہ تو لکھا ہوا تھا لیکن تب بھی یہ یہود ایمان نہیں لائے۔ اور لیحاجکم بہ عند ربکم، یعنی کہ یہ ایک حجت بن جائے گی ساتھ ان کے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم ایسی سوچ رکھتے ہو؟ آیت 77 دیکھیں، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ تورات میں جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم چھپا لیں گے اور ہم نہیں بتائیں گے، یا جس نے بتا دی ان کو ڈانٹ ڈپٹ لگا کے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم کیوں بتا رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے۔ جو ان کی سوچ تھی، جو وہ چھپا رہے تھے اور جو ظاہر کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو کیا عقل نہیں رکھتے؟ افلا یعقلون، ایک سوالیہ انداز ہے، اور ان کو ایک بتانا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارا ہر چیز جاننے والا ہے، تمہاری کون سی نیت ہے، تمہارے کون سے ارادے سے تم نے دین اسلام تم نے جو ہے اختیار کیا ہے، تمہارے جو منصوبے ہیں، تمہارے دل کی جو پلاننگز ہے، تمہارے دماغ کی جو چالاکیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ تم ظاہر کرو یا چھپا دو، تم اپنے لوگوں کو ڈانٹو یا نہ ڈانٹو، یا ان کو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تورات میں جو لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ نے تو بتا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کے لیے چن لے گا تو وہ تو دین کا پرچم لہرا ہی جائے گا، تم چاہے اس کو چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، تم اس کو ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو۔ یہ تو اچھا ہی ہوتا اگر تم ایمان لے آتے تو تمہارے حق میں اچھا ہوتا، لیکن تمہاری تو بدقسمتی یہی ہے کہ تم تو ایمان نہیں لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز بھی نہیں چھپا سکتا۔ انسان چاہے کوئی بھی پلانٹ پہ چلے جائے، چاہے اس پوری تمام کائنات کو چھوڑ کے کسی اور کائنات میں چلا جائے، یہ تو امپاسبل ہی ہے، ایک پاسبل چیز نہیں ہے نا۔ ایک امپاسبل چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کائنات چھوڑ کے بھی انسان کہیں اور چلا جائے تو وہ سوچے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں جو پلاننگز ہے اس کو ہم اللہ سے چھپا لیں، تو یہ امپاسبل ہے۔
کوئی نہیں چھپا سکتا اللہ سے اپنی کوئی بھی بات اور کوئی بھی چیز اور نیت اور خیالات۔ تو ہر چیز، ہر کام میں، ہر دین کے کام میں سب سے پہلے اپنے نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ ہر کام جب ہم کریں اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے کہیں اس لیے تو نماز نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں ڈر ہے اپنے والدین کا، کہ ہمیں ڈر ہے اپنے سسرال والوں کا، کہ ہمیں ڈر ہے اپنے شوہر کا، تو ہمیں ڈر ہے اپنے والدین کا تو ہم اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی نیتوں کا خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم تو نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میرے رب سے میری ملاقات ہے، ہم تو اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم صدقات دے رہے ہیں، ہم کسی کو مال دے رہے ہیں کہیں اس لیے تو نہیں دے رہے ہیں کہ ہم کو لوگ بہت بڑا کہیں ساخی سخاوت ہے اس کے اندر، بہت سخاوت والی ہے یہ لڑکی، یہ بہت پیسے سب کو بانٹتی ہے، بہت اچھی لڑکی، واہ واہ کتنی دانی لڑکی ہے نا۔ تو کہیں یہ تو نیت میں ملاوٹ تو نہیں ہو گئی؟ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لینا ہے دین کے ہر کام میں، اور دین کے ہی ہر کام میں کیا، آپ دنیاوی کام میں بھی کریں، گھر کا کھانا پینا کچھ بھی پکائیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں تو یہ کام اس لیے کری تاکہ مجھے آپ کی رضا مل جائے، آپ کی خوشنودی مل جائے، اور میں یہ کام تو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ تو وہ گھر کے کام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں لکھ دیں گے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں، اور خاص کر کے ہر دین کے کام میں اپنی نیتوں کا جائزہ لیں کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حج کرا ہے تو اللہ کے لیے، ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے حج نہیں کیا کہ ہمارے نام کے آگے حجی لگ جائے، اور حجن اور حاجی جو ہے فلاں حاجی فلاں حاجی فلاں حاجی کے نام سے نا، ناموں کے آگے پہلے سب سے پہلے لوگ حاجی لگا لیتے ہیں، تو اس لیے نہیں حج کیا اللہ ہم نے تو صرف آپ کے لیے حج کیا ہے۔ وہ چیز اور ہے، وہ بات دوسری کی انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو پتہ ہی چل جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ بات اور ہے، لیکن حج جب کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے کریں، کہ روزہ رکھ رہے ہیں مجبوری ہے، گھر میں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی مجبوری رکھنا ہے، یا ہمارا محلے والے سارے لوگ رکھ رہے ہیں، یا ہمارے بلڈنگ کے سارے لوگ رکھ رہے روزہ، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، یا ہمارے آفس کے سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کہیں گے لوگ کہ مسلمان روزہ بھی نہیں رکھتے۔ تو پھر یہ جو نیت ہے تو انسان چاہے چھپائے اس کو چاہے ظاہر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے۔ ہماری روزہ، ہمارا نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا بیٹھنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے۔ آیت 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کو نہیں جانتے ہیں سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہود کے تیسرے گروہ کا ذکر ہے، جنہیں کل انعام یعنی چوپایوں کے جیسا کہا گیا ہے۔ تو ایک وہ شخص جو علم نہیں حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مثال چوپایوں سے دی ہے قرآن کریم میں۔ تو یہاں سے ایسے گروہ کے بارے میں بات ہے جو علم نہیں حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ جو قرآن کریم میں الفاظ آیا ہے امیون، ان میں سے کچھ امیین ہیں، امیون ہیں۔ تو امیونہ کی جمع ہے، امیونہ کا مادہ یعنی روٹ ورڈ ہے، یعنی حمزہ میم میم ہے۔ امی اس کو کہتے ہیں جو نہ لکھ سکے اور نہ لکھے ہوئے کو پڑھ سکے۔ اصل میں ماں کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ لکھ نہیں سکتا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، اسی طرح یہ جاہل شخص کی صفت بھی ہے۔ ایسا شخص جو کبھی کسی تعلیمی ادارے نہ گیا ہو، نہ کبھی اس نے علم حاصل کیا ہو، وہ علم سے بالکل خالی ہو، وہ علم سے بالکل ناواقف ہو، جیسے ہم عام طور پر جاہل یا ان پڑھ یا ان لٹریٹ کہتے ہیں، اسی طرح سے۔ اس سے پہلے کی آیات جو ہم نے پڑھی ہے اس میں علماء اور عام
تعلیم یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے ان یہودیوں کا ذکر ہے جو امیین تھے، جو جاہل تھے۔ یہود میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو انلٹریٹ تھے، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے تورات نہیں پڑھی، اور اپنے بزرگوں سے سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے یہ تمنائیں کیے بیٹھے تھے، یہ خواہش کیے بیٹھے تھے کہ ہم کو تو ہمارے بزرگ ضرور بخشوا لیں گے۔ اور ان کی تمنائیں آگے والی آیت میں بھی آ رہی ہیں، اور ان کی بہت ساری تمنائیں اور آرزوئیں تھیں۔ تو ان کی تمنائیں، جو آرزوؤں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے الا امانیہ، یعنی ان کی جو جھوٹی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں۔ تو امانیہ، قرآن کریم نے یہاں امانی لفظ جو آیا ہے جس کے معنی ہیں تمنا اور خواہش کے ہیں، یعنی دین کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم یہود کہلائیں، بس یہ نسبت ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی کتاب نہیں پڑھی، اس کے احکامات نہیں جانے، اور ان کی خواہش اور ان کی تمنائیں کیا تھی؟ بہت بڑی بڑی۔ کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں یعنی یہودیوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھو بھی لے گی تو بس چند دن، بس تھوڑے دن۔ اور بھی اسی طرح بہت سی ان کی تمنائیں تھیں۔ تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا بھی تو یہی حال ہے کہ آج امت قرآن اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور قرآن و سنت سے کوسوں دور ہے، بس سنی سنائی باتوں پر تمناؤں پر جی رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب ہم کو تو اللہ کے رسول جہنم سے ضرور نکال لیں گے نا۔ یہ ایک ان کے ہمارے اندر آج بھی لوگ مانتے ہیں، یقین ہے، اور ان کے اندر بھی اسی طرح سے جاہل لوگ، ان کا یہ یقین یہی تھا۔ ہمارے جو امت کے لوگ ہیں وہ بھی ایسی سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں پیر اولیاء اللہ کی سفارش مل جائے گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں بخشوا لیں گے۔ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، چاہے ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، چاہے ہم توحید پہ ہوں نہ ہوں، لا الہ الا اللہ کے معنی ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو، پھر ہمیں جو ہم جن کے نظر نیاز کراتے ہیں، جن کو رات دن پکارتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، تو وہ تو ہماری ضرور سفارش کروا لیں گے۔ تو یہ سب تو کیا ہے؟ صرف اور صرف یظنون ہے، الا امانیہ وان ہم الا یظنون۔ ان کی جھوٹی خواہشات، جھوٹی آرزویں نہیں ہے کچھ سوائے ایک گمان کے، ایک سوچ ہے انسان کی۔ یظنون جو لفظ آیا ہے وہ صرف ایک گمان ہوتا ہے، ایک انسان کی تھاٹس ہوتی ہے جو انسان سوچ لیتا ہے۔ دراصل جب تھاٹس جب پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل جھوٹ ہوتی ہے نا۔ تھاٹس اگر کسی کی پوری ہو جائے، زندگی ہم لوگ کی جو ڈے ہوتا ہے، اگر کوئی تھاٹس پوری ہو جائے تو خوش ہوتا ہے، نہیں پوری ہو تو کتنا دل دکھتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں تو کوئی ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے جو قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، بنی اسرائیل میں بھی اسی طرح سے وہ یظنون یعنی گمان رکھتے تھے، اور آج امت مسلمہ بھی اسی طرح سے گمان میں جی رہی ہے۔ ان کا یہی گمان ہے کہ ہم ساری زندگی ہم فلاں پیر اور اولیاء کا دامن پکڑ کے ہم جئیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کے احکامات کی ہم نہیں جانتے ہیں، سود کیا ہے، بیاس کیا ہے، ہم کچھ نہیں پہچانتے ہیں، اور ہمیں کیا ہے امیدیں، ہماری آرزویں کیا ہیں؟ ہمیں آب کوثر سے پانی مل جائے گا، اور ہم رات دن دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن عمل تو اس کی بالکل اپوزٹ ہے۔ عمل تو کیا ہے؟ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اور دعائیں کیا ہے کہ آب کوثر سے ہمیں پانی پینا نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش مل جائے، لیکن ہماری بدعت نہیں چھوٹتی ہیں، بدعت کے کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، آج کل تو یہ دور چل رہا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا جس میں کیک نہ کاٹا جائے، شادی ہوا تو کیک، شادی کا بانجھا ہوا تو کیک، مطلب پہلے تو ایک حد تھی، غیر مسلم کا طریقہ اختیار کرتے کرتے اب اتنا زیادہ گر گئے، اب ہماری شادیاں، ہماری بیاہ، ہماری کوئی بھی خوشی کے جو بھی سیلیبریشن کے طریقے ہیں اس میں کیک ضرور کٹے گا۔ آپ دیکھیے ہمارے
شادیوں کے طریقے کیسے ہو گئے، یا پروگرام یا خوشی منانے کے طریقے کیسے ہو گئے، پورے کے پورے ہندوؤں کے طرز پہ، پورے کے پورے نصارہ کے طرز عمل ہم کس کا ہم نے لے لیا ہے؟ ایک تو تھا مطلب کریلا تھا، اوپر سے اب نیم چڑھا بھی ہو گیا، ایک تو مانجھا اور مہندی اور یہ بارات آنا، یہ سب کیا تھا؟ پورا ہندو رسم و رواج، اب اس پہ سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ اب اس میں کیا ہونے لگا؟ کیک بھی کٹے گا۔ اب کیا ہے؟ پوری طرح سے غیر مسلم کی مشابہت تم نے اختیار کر لی، اور تم نے تو توقع کیا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری سفارش کروا لیں گے، ہمیں تو بخشوا لیں گے۔ مانجھا ہوا تو کیک کٹے گا، دن تاریخ ہوئی تو کیک کٹے گا، اور بارات آئی تو کیک کٹے گا، سلام کرائی ہوئی تو کیک کٹے گا، حقیقہ ہوا تو کیک کٹے گا، برتھ ڈے چلی ٹھیک ہے، برتھ ڈے علماؤں نے اتنی برائیاں نکلی، چلی ٹھیک ہے برتھ ڈے میں ہم نہیں کیک کاٹتے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم ساری خوشیوں میں کیک کاٹیں گے۔ تو آپ دیکھیے طریقہ تو وہی ہوا نا، کام تو وہی ہوا، کیک کاٹنا سے ہی ساری خوشی پوری ہوتی ہے۔ کیا آپ بتائیں مجھے کہ کس کے طریقے آج امت مسلمہ نے اپنا لیے ہیں؟ کدھر جا رہی امت مسلمہ؟ کیسا اس کا طرز عمل ہے؟ کدھر جا رہے امت کی مسلمان؟ کیوں نہیں دیکھتے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری؟ کیوں نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری؟ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ میں نے ساری زندگی، پوری زندگی اپنی دو چیزوں پہ گزر کی ہے، دو کالی چیزوں پہ گزاری ہے، ایک کھجور اور ایک پانی۔ اور آج امت کے مسلمان مال آ گیا، دولت آ گئی، اس کو مس یوز کر رہے ہیں۔ اس کو مس یوز کرنے پہ کیا حساب نہیں ہوگا؟ اتنی زیادہ لاکھوں روپے لگا کے ڈیکوریٹنگ، اس کے اوپر پھر لوگوں کو اس قدر تماشا دکھانا کہ واہ واہ کتنا اچھا ان کا پروگرام تھا، کتنا اچھا ان کے یہاں حقیقت سیریمنی تھی، کتنی اچھی ان کے یہاں ویڈنگ سیریمنی تھی، سب کچھ پروگرام تو بہت بڑھیا، واہ واہ۔ یہ واہ واہ ہی چاہنے کے لیے ایسے پیسوں کا پانی کی طرح اڑایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں ہی آیت میں آیا ہے کہ بے شک جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کیوں نہیں وہ آیتیں پڑھتی ہیں؟ کیوں نہیں غور کرتی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نہیں تھا کہ ان کے لیے پورا جنت کھول دی جاتی، پورے ان کے لیے سونے کے سب کچھ بچھا دیا جاتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی کو پسند کیا، تاکہ یہ امت مسلمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے رول ماڈل تھے، تاکہ امت مسلمہ ایسا حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ تو کیسے آج امت مسلمہ بھٹک چکی ہے نا؟ بس اللہ رحم کرے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا یظنون، وہ تو صرف گمان کرتے ہیں، بس ان کی سوچ ہے، ہوگا تو وہی جیسا اس نے عمل کیا ہے۔ اگر وہ پورا کا پورا فدیے میں دے دے تب بھی وہ چاہے گا کہ ہم آج اللہ سے ہمیں عذاب سے بچا لے، تو نہیں بچانے والا کوئی بھی اس کو، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو بات یہ ہے آج ہمارے امت کے نوجوان جو ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں صرف اور صرف دنیا کمانے لگ گئے ہیں، اور کیا کیا ہے؟ مولوی پروفیشن کریٹ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ امت دنیا کے پیچھے لگ گئی ہے، خود علم نہیں حاصل کرتے ہیں اور مولویوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ کسی کے ساتھ طلاق کا مسئلہ ہو گیا تو پھر مولویوں کے چکر، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تو مولویوں کے چکر۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے MCA بھی کیا ہے، تو آپ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دین کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ ہی کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن ہے ہی نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ نمازی جنازہ پڑھائے اپنے باپ کا۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ مسجد میں کیا ہے؟ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا، اگر امام صاحب نہ ہو تو کوئی مسلمان اس قابل نہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو اور مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ آج کوئی پڑھا سکتا ہے اپنی بیٹیوں کا نکاح؟ ڈھونڈے جاتے ہیں مولوی، سب سے بڑے مولوی تو لے آئیں گے، لیکن خود کو نہیں آتا کچھ بھی۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے، لیکن کیا کوئی پڑھا پاتا ہے؟ سب ڈھونڈتے ہیں
مولوی صاحب کہاں گئے، آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں، ہم نے تو ساری زندگی ڈاکٹر اور انجینئر اور ساری پڑھائیوں کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگی ستی کر دی۔ تو جو دعا اس کے دل سے نکلے گی، یعنی جو انسان اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے گا، جو باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے گا، جو نماز انسان خود پڑھائے گا، تو جو دعا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلے گی وہ کسی عالمی دین کے دل سے نہیں نکل سکتی ہے۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ہم نے اختیار کیا ہے دنیاوی تعلیمات، جس میں پیسہ ہے، جس میں ریسپیکٹ ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی تعلیم کو تو چھوڑ ہی دیا ہے، دین کو تو چھوڑ ہی دیا ہے۔ دین تو پڑھنا پڑھانا ایک عام مسلمان کا کام نہیں ہے، ایک عام انسان کا کام نہیں ہے۔ دین کا پڑھنا پڑھانا تو بس عالموں کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، کیونکہ اس کے لیے آج امت مسلمہ نہیں بنی ہے۔ وہ بنی کس لیے ہے؟ بس ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، بس ڈگریاں حاصل کریں۔ تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن 1 گھنٹہ بچوں کو اپنے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دینی ضروری ہے۔ بچوں کو اگر دین کی تعلیم نہیں دی تو بچے یہی آنچل پکڑیں گے، یہی دامن پکڑیں گے اور اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ، میری امی نے تو مجھے پورے کے پورے 20 گھنٹے دنیاوی تعلیم میں مجھے جکڑ رکھا تھا، پوری زندگی مجھے انہوں نے مجھے دنیاوی تعلیم میں مجھے بنانے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے ہر طرح سے میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، لیکن کبھی مجھے دین کی تعلیم میں نہیں لگایا۔ آج تو مجھ کو بھی جہنم میں ڈال اور اس کو بھی جہنم میں ڈال، تو کل یہی بچے جہنم میں لے جانے کے باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے، نہیں پتا کہ سود لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ اب ڈاکٹر بن گئے، اب کیا ہے، اب پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اب اس کو انویسٹ کرنا ہے، اب 2 4 6 8 اس کو پیسے کو کمانا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ ہوس لگ گئی، پیسے کی ہرس لگ گئی، حرام حلال سب کچھ نہیں معلوم، کیونکہ کبھی دین پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، نہ حرام جانا نہ حلال جانا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہاں تک کہ نہانے کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم، غسل کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ ایک ناپاک، ایک جو نجس انسان ہے وہ کیسے نہائے گا؟ نجس ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ہم نجس ہو گئے ہیں، کب ہمیں نجاست ہو گئی ہے، یہ بھی نہیں معلوم آج بچوں کو۔ تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دین نہیں چنا نا، دنیا کو زیادہ اہمیت دی، دنیا کو زیادہ ترجیح دے دی۔ تو اسی طرح سے جو بنی اسرائیل کا حال تھا، تو آج امت مسلمہ کا بھی تو یہی حال ہے۔ آج امت مسلمہ بھی تو اس سے کہیں بھی نہیں پیچھے ہٹی ہے۔ بات تو دراصل یہ ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے جاہل قوم کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہی ہے کہ سارے کے سارے جو یہ صفت موجود ہے آج امت مسلمہ میں دکھتی ہے۔ آج امت مسلمہ میں ساری کی ساری جہالت اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ جہالت بھری پڑی ہے۔ بس آبا و اجداد کی دین کی پیروی کر لیتے ہیں بس، اور بہت زیادہ ہوا تو اللہ خیر صلی اللہ، بس نماز پڑھ لی، اور نماز میں ہم نے کیا کیا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے حج کر لیا بس ہمیں کچھ نہیں پتا حج کے معنی کیا ہے، حج کا مفہوم کیا ہے، حج کے بعد ہمیں کیسا کرنا ہے۔ حج کراتے تو یہ سمجھتے اب تو ہم نے حج کر لیا، اب تو ہم بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے، اب تو اور ہم گناہ کریں گے کیونکہ ہم تو بالکل گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں۔ تو بس جو تم نے سمجھا، تمہاری یہ جو تم نے سوچ سمجھی، تمہاری خواہش تمہاری جو تھی، الا یظنون ہے، یہ تو صرف تمہارے گمان ہیں۔ اگر تم نے بدعت نہیں چھوڑی تم حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکو گے۔ اگر تم ایمان نہیں لائے، ایمان پہ ثابت قدم نہیں رہے، تو تم پل صراط کے راستہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم نے توحید پہ نہیں ڈٹے اور توحید پہ نہیں جمے رہے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوڑے گی نہیں، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے۔ جو تم نے سوچ رکھا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی، ہمیں عرش کا سایہ ملے گا، ہمیں سارے اچھی تم نے آرزویں تو کی ہیں لیکن کام کچھ نہیں، تو پھر یہ تو تمہارے کیا ہے، مظن ہے اور گمان ہے، تمہاری تھاٹس ہے۔ آیت 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ
فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور جو وہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایک تعلیم یافتہ طبقے کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم حاصل کر لیتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تو ان کے اندر حسد پنپتا ہے، حسد آ جاتا ہے کہ اچھا وہ ہم سے بڑے عالم کیسے بن گئے، وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے۔ اللہ کرے ان کا سارا علم اور سارا مدرسہ سارا سب کچھ ختم ہی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو پنپتا ہے ان کے اندر حسد، ایک دوسرے کو پیچھے اور نیچے کرنے کی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری چیز ان کے اندر پنپتی ہے دنیا پانے کی ترجیح، دنیا کی چکا چوند، دنیا کے پیچھے بس مر مٹنا ان کے اندر پنپ جاتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگتے ہیں، اور ایسے ایسے فتوے بھی دیتے ہیں، آیتوں کا مفہوم غلط بتاتے ہیں، آیتوں کے معنی غلط بتا کے مطلب اور معنی کچھ اور بتا دیتے ہیں، اور اپنی بھی بات کو کہتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی قرآن و سنت سے کوئی بات نہیں ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ دراصل یہ کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ لے لے ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت لے لے۔ اب تھوڑی سی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو زیادہ قیمت میں لے کے وہ ایسے کام کرنے کی اس کو آزادی ہے، بالکل نہیں۔ ثمناً قلیلا سے مراد ہی یہی ہے، چاہے پوری دنیا کی زمین سونا کر دی جائے اور اسے دیا جائے، لیکن وہ جنت کے مقابلے میں پوری دنیا سے بھری ہوئی ایک سونے کی جو زمین بھی ہے وہ ثمناً قلیلا ہے، ثمناً قلیلا ہے۔ ایسی جس انسان نے، ایسے عالم نے اپنا ایمان بیچ دیا، اپنا علم بیچ دیا، اپنا تقوی بیچ دیا، اللہ کا ڈر نہیں اس کو، اللہ کا خوف نہیں اس نے لوگوں کے جو بڑی بڑی پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے، بڑا سا ایک فارم حاصل کرنے کے لیے، بڑا سا اس نے ایک پوری ملکیت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو فتوے دی اس کے من مانے باتیں بتا دی۔ طلاق ہوگی تب بھی کہا طلاق نہیں ہوئی ہے، یا طلاق نہیں ہوئی تب بھی کہہ دیا طلاق ہوئی، اب حلالہ کرا لے۔ حلالہ کہاں ہے آپ مجھے بتائیں؟ کون کہتا ہے حلالہ اسلام میں؟ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ آیتوں کو غلط سے غلط بات بنا کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اسلام کو بدنام کر دیا ایسے مولویوں نے، کیونکہ ان کو چاہیے ہے دنیا کی تھوڑی سی قیمت ہے، تو دنیا کی چاہے تھوڑی سی قیمت تو لے لے، لیکن آخرت ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ جس کے پاس بھی پھر علم آ جائے اس کو اللہ سے ڈرنا ہے، اس کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اور اس کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور جو آتا ہے وہ بتا دے، جو نہیں آتا تو کہہ دے لا علم لنا، نہیں مجھے معلوم ہے۔ اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو میں اس بات کو نہیں بتا سکتی ہوں۔ اگر میں بتا دوں اور وہ بات غلط ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو پکڑ ہے، تو نہیں کوئی بات آتی ہے تو بتا دے، چاہے جتنی بھی اس کی انسلٹ ہوتی جائے۔ تو اگر لا علم لنا اگر کوئی کہہ دیتا تو اس میں انسلٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں۔ لیکن نہیں معلوم، نہیں آتا، اور کوئی بات قرآن اور سنت سے طرف سے منسوب کر کے بتانا بھی دراصل کیا ہے؟ بہت بڑا جو ہے پکڑ ہے اللہ کی، تو بہت بڑی پکڑ ہے اللہ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے، اور اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، ویل ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے جو آیات کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی آیت تو مطلب ٹیکسٹ تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ترجمے میں، معنوں میں، تفسیر میں، اس کے لوگوں کے احکامات بتانے میں چینجنگ کر دیتے ہیں، منمانے فتوے لے لیتے ہیں، منمانے فتوے دے دیتے ہیں۔ تو پھر کو کیا کہتے ہیں؟ باتیں تو اپنی ان کی ہوتی ہیں، باتیں تو ان کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہود کے علماء نے بھی یہی کیا تھا، اور افسوس در افسوس آج اکثریت، سب کا نہیں ہے، بہت سے ہمارے امت مسلمہ میں بھی بہت سے اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، وقت، زندگیاں سب کچھ قربان کر دیا، انہی کی
قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، فقہ موجود ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں میں بھی جو اس دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ثمناً قلیلہ حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاک کر دیے جائیں گے وہ لوگ۔ تو ویل کے معنی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، ایسی تباہی ہے جو دنیا میں بھی وہ ذلیل خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ بہت برا ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا عِندَ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت لے لے، یعنی دنیاوی قیمت لے لے۔ یہ یہود کی ایک ایسی قسم ہے، بتائی جا رہی ہے کہ جو ایسے یہود تھے، ایسے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے باتوں کو منسوب کرتے تھے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، تو بہت زیادہ وہ گمراہ ہوئے اور گمراہ خود بھی ہوئے اور انہوں نے بہت بڑے طبقے کو گمراہ کر دیا۔ تو ایسا کیوں ہوا نا؟ ایسا دیکھیے دراصل اسی لیے ہوا کیونکہ وہ کیا تھے، ان کی جو قوم تھی وہ امی تھی، وہ ان پڑھ تھے، وہ ان لٹریٹ تھے، وہ تورات نہیں پڑھتے تھے۔ آج امت مسلمہ بھی تو ایسے ہی، آج ہمارے اور آپ کے محلے کے جو مولوی صاحب بتا دیں گے بس وہی ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہمیں کیونکہ معلوم نہیں ہم کیا کریں، کیونکہ ہم نے قرآن کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا، کبھی ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، کبھی ہم نے فقہ کو نہیں سمجھا، کبھی ہم نے احکامات کو نہیں سمجھا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر طلاق کہہ دیتا ہے تو بس اس کا دوسرا رزلٹ کیا ہوگا؟ اب حلالہ کروانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا ایک بار کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک بار انسان کی طلاق ہو گئی، حالانکہ اس نے 3 بار کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، تب بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ہی بار طلاق مانی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اسی عدت کے درمیان اگر وہ رجوع کر لیتا تو پھر وہ نکاح میں قائم رہے گا۔ اگر اس نے عدت پوری ہو گئی تب رجوع کیا تو پھر سے وہ نکاح کرے اور پھر سے نیا مہر رکھے۔ لیکن افسوس در افسوس ہے یہ حلالہ کراتے ہیں۔ ایسا بدنام کر دیا ہمارے اسلام کو کہ بالکل روح کانپتی ہے دیکھ دیکھ کے کہ ایسا بدنام کر دیا۔ وہرا مسلمان، وہ نہ جانے کیا کیا کیسی کیسی گندی حرکتیں کرتے مسلمان عورتوں کا، طرح طرح سے وہ شرمگاہ کی وہ ختنہ کرواتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ مسلمان بدنام ہو گئے۔ کہاں سے یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ تو مسلمان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسا مسلمان میں، لیکن اسلام کو بدنام کر دیا گیا۔ بہت سارا لوگ آج مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن وہ دراصل مسلمان نہیں ہیں۔ خوارج ہیں، وہ مسلمان بنے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ قادیانی مسلمان بنے لیکن وہ مسلمان سے باہر ہیں۔ وہرا مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان سے باہر ہیں۔ بہت سارے ایسے طبقے جو مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان سے باہر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پڑھیں، ہم جانیں ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، کہیں ہم اسی طرح گمراہ نہ ہو جائے جیسے یہود نے قرآن نہیں پڑھا، اپنی توریت نہیں پڑھی اور ان کے علماء نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کہیں ہمارے مولوی صاحب بھی تو کہیں اسی جو ہے خوارج وہرا یا قادیانی میں سے تو نہیں، اللہ نہ کرے، بس ان کے ہم اندھا دھند پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو صحیح سیدھا راستہ دینے والی جو کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے، ہر گمراہیوں کے راستے سے یہ نکالنے والی ہے، نور کی طرف لے کے جانے والی ہے یہ کتاب۔ یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے، انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتی ہے۔ ہر طرح کے جہالت کے اندھیرے اس کے دور ہو جاتے ہیں جب ایک انسان، ایک مسلمان قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتا ہے، حق کیا ہے، واضح کیا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اب کوئی کہتا ہے کہ حلالہ کروائیں تو آپ کہیں ان سے کہاں لکھا ہے، مجھے بتائیں کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، مجھے اس کی آپ دلیل تو دیجئے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں دے سکتے ہیں، کہیں بھی نہیں۔ اس کے اپوزٹ دلیل ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلالہ کرانے والے کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور بہت برا اس کا ٹھکانہ ہے، بہت بڑی وعید آئی ہے۔ جو آیتوں کا غلط سے غلط مطلب نکال کے اس کو کچھ کا کچھ اور موڑ دیا گیا، بس یہی ہوا، ان لوگ نے بھی یہی کیا، آیتوں کا مطلب ہی موڑ دیا گیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 80۔
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون لله ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، چند روز کے بعد وہ اس سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا جو ان کو ظن اور گمان تھا، جو ان کی یہ ایک وہم تھا نا، جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، الا امانیہ و انہم الا یظنون، کہ وہ یہ جو خواہش رکھتے ہیں، یہ جو ان کی بات ہے، جو یہ گمان رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ رد ہے۔ یہاں پہ تردید کی گئی ہے، ان کی اس بات کو رد کر دیا گیا۔ اس طرح سے جو بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بس تھوڑے دن رہیں گے اور پھر کیا ہے، اگر ہم پہلی چیز تو ہم جائیں گے نہیں جہنم میں، امت مسلمہ یا یہود یا بنی اسرائیل جو بھی لوگ یہ سوچتے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور بس اگر خدا نہ خواستہ ہم چلے بھی گئے تو بس چند دن، تو بس یہ کیا ہے، تو بس کہہ دیجئے تو اسی چیز کی کیا ہے یہاں پہ رد ہے۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے اس چیز کے بارے میں کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی، یا تم نے کوئی ایسا معاہدہ کیا اللہ سے؟ تو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے جو تم نہیں جانتے ہو؟ تو یہاں پہ ایک تنبیہ ہے، ایک ان کی بات کی تردید کی گئی ہے، رد کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے اس بارے میں کوئی عہد قرار لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ نے اگر ایسا کوئی عہد کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے عہد کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ایسا کوئی وعدہ ہے ہی نہیں، بلکہ تم اللہ کی طرف سے تو جھوٹ اور جو ہے افطرا گڑھتے ہو اور ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہمیں آگ صرف 40 راتوں تک چھوئے گی۔ دیگر مفسرین نے بھی یہی کہا، یعنی ان کے بقول صرف اتنی مدت جس میں انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بس اتنے ہی ٹائم ان کو وہ جو آگ ہے وہ چھوئے گی۔ اس کے علاوہ تو کیا ہوگا، پھر وہ جہنم سے نکل آئیں گے، جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ جتنے دن انہوں نے 40 دن، جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب کوہ طور پہ گئے تھے 40 راتوں کے لیے، انہوں نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنایا تھا نا، اسی لیے بس اتنی 40 دن ان کو جو ہے جہنم میں جلنا پڑے گا 40 دن کے لیے، اس کے بعد وہ جہنم سے باہر آ جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بالکل سیم یہی آج امت مسلمہ کا جو ہے نا بالکل رویہ ہے۔ بس امت مسلمہ کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بھلے ہی اس کا جو ہے عمل اس کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تو اس کو سمجھ ہی بھی نہیں آتا کہ ہم کس کی فالو کر رہے ہیں، کس کو مان رہے، کس کو نہیں مان رہے۔ لا الہ الا اللہ کے اس کو تب کی معنی مفہوم ہی نہیں پتہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی کیا ہے، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جتنے بھی دنیا میں سارے جو معبود ہیں سب کا انکار ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ میں تو اس نے پورا اس کو تقاضے ہی نہیں پورے کیے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سارے شرکاء کو بھی شریک کراتے ہیں، دیوے والے کو بھی پکارتے ہیں، اجمیر والے کو بھی پکارتے ہیں، حاجی علی بابا کو بھی پکارتے ہیں، جتنے بھی پیر الولی اولیاء سب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اہل اللہ ہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اہل اللہ ہیں۔ تمام طرح کے ان کے عذر و بہانے سب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے رستے پہ جما دے اور چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، منزل مقصود تک ہم سب پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم اور توحید کے رستے پہ ہم سب کو استقامت دے دے۔ آیت 81 بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخ میں ہوں گے،
اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، انہوں نے نیک کام کیے ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کریم کا بہت پیارا، بہت خوبصورت انداز ہے کہ جیسے ہی دوزخ کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فوراً جنت کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی جہنم کا ذکر آیا ویسے ہی فوراً جنت کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، بات تو اس طرح نہیں ہے جس طرح تم تمنائیں رکھتے ہو اور خواہشات کرتے ہو، بلکہ بات تو یہ ہے جو بڑا برا کام ہے، جو برا کرے گا، جو بڑا برے کام کرے گا، اور اس کے گناہ ہر طرف سے اسے گھیر لیں گے، جدھر سے بھی وہ آئے گا اس کے پاس جو ہے اس کے گناہ اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کے پاس اس کی نیکی نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے تمام اعمال برائیوں کی ہی پر مشتمل ہوں گے۔ وہ ایسا شخص جہنم میں ہی رہے گا، یعنی کہ اس نے جو برائیاں کمائی تھی دنیا میں، فَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اور اس سے مراد ہے شرک۔ دنیا میں جس نے بھی انسان نے اپنی جو ہے کمائی کی ہے اور اس نے کمائے ہوئے برائیوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک، اور اس کے بعد تکبر اور دیگر تمام بڑے بڑے گناہ جو ہے اس نے کیے ہیں۔ جو بھی انسان کر رہا ہے گناہ، تو آخرت میں وہ سارے گناہ اس کو گھیر لیں گے۔ اور وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کیے بغیر گناہوں کے ساتھ مر جائے، یعنی اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ساری زندگی اس نے شرک کیا، زنا کیا، اور جو ہے تمام طرح کے بڑے بڑے گناہ کیے، چوری کی، ڈکیتی کی، سود لیا، لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ فَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ میں وہ بھی آ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ بھی جمع ہو کر آدمی کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جیسے کچھ لوگ جنگل میں جمع ہو کر جب کھانا پکانے کا وقت آ جائے تو ایک ایک آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئے، حتیٰ کہ اس سے لکڑیوں کا ڈھیر لگ جائے اور وہ اسے آگ لگا دے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ڈالا ہو اسے پکا لے۔ یعنی کہ جنگل میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک لکڑی جو ہے اکٹھا کریں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہوتی ہیں، بڑا سا جو لکڑی کا جو الاو کا ڈھیر بن جاتا ہے، پھر وہ الاو کو جلایا جاتا ہے تو پھر اس میں کھانا پک جاتا ہے۔ تو مثال اس کی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں جس کو حقیر سمجھے جاتے ہیں، اس سے بھی بچے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے۔ کبیرہ گناہوں سے تو بچنا ہے، ساتھ ساتھ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے ہم سب کو۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے آگ سے بچائے۔ تو ایسے شخص جس نے جو ہے کمائی کی برائی اور برائی پہ ڈٹا رہا، برائی پہ جمع رہا، اس کو اللہ نے توفیق بھی نہیں دی۔ تو اللہ نے اگر انسان کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ نے اگر انسان کو توبہ کی توفیق دے دی، اللہ نے اگر انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ پر نہیں فخر کریں اور اپنی بڑائی بیان کریں، صرف اللہ کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ اللہ کی توفیق بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ساتھی ہوگا آگ کا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیک ہیں، جو ایمان لے آئے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، چاہے وہ نصارہ میں سے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہیں، وہ کوئی بھی کسی قسم کے بھی جو ہے دھرم میں سے ہوں گے، لیکن انہوں نے اگر وہ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان لے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، اور پھر وہ اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم میں پھیرے جانے والے
ہی ہیں، زیادہ تر یعنی کہ پھر جانے والے ہی ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احکام یاد دلائے ہیں، جو ان کے احکامات تھے، ان کی کتابوں میں بھی تھے، اور ان سب کو احکامات دلا کے یہاں فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جن کا اس نے انہیں نہ صرف حکم دیا تھا بلکہ ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا، وہ انہیں بجا لائیں گے، لیکن یہ ان سب باتوں سے پھر گئے۔ جتنی بھی اس آیت میں ان کو حکم دیا گیا تھا ان سب باتوں سے وہ پھر گئے، قصدن اور ارادتن، یعنی جان بوجھ کر بھی اور ارادتن بھی، جانتے بوجھتے انہوں نے ان سب باتوں سے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، احکامات کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے، اور اسی کی خاطر اس نے سب کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء آیت 25 میں۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی بھیجے ہیں ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ترین حق تعالیٰ ہی کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ کہ اللہ کے حق کے بعد جب مخلوق کے حق کی باری آتی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا اور سب سے اہم حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو ملا کر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ لقمان آیت 14 میں، انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کی، پھر کون سا؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، توحید کے ساتھ ساتھ عمل صالحات کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب وہ ہوتے ہیں انسان ان کی قدر نہیں کرتا، ان کی ویلیو نہیں کرتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت حسرت ہوتی ہے، بہت پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا یہ سب پچھتاوا اور حسرت۔ تو جس کے بھی والدین زندہ ہیں ان کی قدر کیجئے، بہت بڑی نعمت ہے والدین۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پہلا ہے خانہ کعبہ، اور دوسرا ہے والدین۔ یعنی اگر آپ کی ماں زندہ ہے اور ان کو محبت کی نگاہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، احسان کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو والیتامہ آیا ہے، یتیم کی جمع ہے، اور اس سے مراد چھوٹے بچے ہیں جن کے کمانے والا باپ نہ ہو۔ یعنی ہر کوئی یتیم نہیں ہے، جو جوان ہو گیا، جو کمانے لگا، یا شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، وہ کہتا ہم یتیم ہے، تو وہ یتیم نہیں۔ یتیم تو وہی ہے جو نابالغ بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں رہیں گے۔ پھر اسی طرح سے المساکین آتا ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اور اپنے اہل جو ہے گھر والوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی رقم نہ ہو، کچھ بھی خرچ نہ ہو۔ تو ایسا جو شخص جس کے پاس اپنے خرچے کے لیے اور اپنے جو بیوی بچے ہیں یا خاندان کے جو ان کے فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے خرچ اٹھانے کے لیے پورا نہ ہوتا ہو، میسر نہ ہوتا ہو، ان کے جیسے میڈیسنس ہیں یا علاج کے ہیں یا اسکول کی فیس وغیرہ ہے یا گھر کا بجلی کا بل وغیرہ، جو بھی تمام چیزیں وہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسا شخص وہ مسکین کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، سڑک پہ ہر کوئی کھڑا جو مانگ رہا ہے وہ مسکین ہے، تو مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے در بدر بھٹک کے مانگتا نہیں ہے، وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن ان کو آپ ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے۔ وہ دھول بھرے ہوتے ہیں، وہ سخت جو ہے زیادہ بہت زیادہ وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے، تو وہ مسکین ہوتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور ان سے نرمی سے پیش آؤ، یعنی
لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، حلم اور درگزر سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، اور حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملنا بھی بہت اچھی بات ہے، حسن اخلاق سے لوگوں سے بات بھی کرنی۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کریے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ اگر تم نے اس سے منہ موڑا تو جان لو پھر کیا ہونے والا ہے کہ تمہارا جو انجام ہے بہت برا ہونے والا ہے، اس سے کہ تمہیں اس سے منہ نہیں موڑنا ہے۔ لیکن اکثر بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اس کے خلاف کام کیا تھا، اس کے خلاف بات کی تھی، اور ان احکامات کو انہوں نے نہیں مانا تھا، اور پھر وہ اعراض کرنے والے ہو گئے، منہ موڑنے والے ہو گئے، سوائے بہت تھوڑے سے، قلیلم الا قلیلم منکم وانتم موردون، سوائے تھوڑے سے لوگوں نے مانی وہ بات، باقی سب نے منہ موڑ لیا، سب نے اعراض کر لیا، سب نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ اور اسی طرح سے آج امت مسلمہ بھی ہے، وہ یہی کرتی ہے، تھوڑی سی بات مانتی، اپنے فائدوں کی بات مانتے، باقی جہاں کڑے احکامات ہوتے ہیں، جہاں پہ خود کی خواہشات کو قربان کرنے کی باری آتی ہے، تو پھر کیا کرتے؟ ثم تولیتم، تو تم تو کیا کرتے ہو؟ منہ موڑ لیتے ہو، پیچھے پھر جاتے ہو، دین سے ہٹ جاتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ تو دنیا کو مقصد نہیں بنانا ہے۔ علم دیکھیے دنیاوی آپ حاصل کریں، خوب حاصل کریں۔ آج مسلمان دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہو چکے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کے بچے نہ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، نہ آخروی یعنی دینی علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ تو بس کیا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، فتنوں میں مبتلا ہے، جسے کہیں گے گیمنگ کا چسکا، گیمنگ کا نشہ، موبائل لے لے، انٹرنیٹ لے لے، اور جو انٹرنیٹ کا جو نشہ لگ گیا ہے، انٹرنیٹ کے نشہ، یوٹیوب کا نشہ، اور ایسا نشہ کہ انسٹا، یوٹیوب سب میں ان کو بس ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے جو کسی نے اپلوڈ نہیں کی ہے، اور ان کو وہ کچھ چاہیے جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ ان کو ڈائمنڈ چاہیے، ان کو گولڈ چاہیے، ان کو گولڈ پرائز چاہیے، ان کو ڈائمنڈ پرائز چاہیے۔ تو کدھر جا رہے ہیں امت کے لوگ؟ سب طرف سے ذلیل خوار ہو رہے ہیں نا، اسی لیے پڑھنا چھوڑ دی، جبکہ اللہ نے پہلی آیت ہی نازل فرمائی کہ اقرا، کہ پڑھو۔ تو پڑھنا ہے، دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم بھی دینی ہے، تاکہ ایک ڈاکٹر تو بنے لیکن ایک دیندار ڈاکٹر بنے، ایک انجینئر تو بنے تو ایک دیندار انجینئر بنے، ایک وکیل تو بنے ایک دیندار وکیل بنے، کیونکہ مسلمانوں کو وکالت کے بھی فیلڈ میں ضرورت پڑتی ہے، ایسے مسلمانوں کی وہ مدد کر سکے، ایسے لوگوں کی وہ مدد بھی کر سکے وکیل، کہ جب ایک غریب مسلمان اس کو سخت ضرورت ہو، اس کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیے جائے، تب وہاں پہ ایک مسلمان ہی جو ہے دوسرے مسلمان کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس آج اس کے الٹا ہے، غیر مسلم تو مسلمانوں پہ مدد کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان جو لائر ہوتے ہیں وہ مسلمانوں پہ ترس نہیں کھاتے ہیں۔ جھوٹ، مکاری، فریبی، فراڈ ان کے بسا ہوا ہے نس نس میں، جھوٹ کے بغیر تو ان کا وکالت چل نہیں سکتی ہے۔ تو بچوں کو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو اللہ کی معرفت بھی ضرور کرائیں، اللہ کا پہچان کروائیں، اللہ کی معرفت کروائیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، غیبت کیا ہے، سود کیا ہے، کیا چیز پاکیزگی ہے، کیا چیز ناپاک ہے، کیا چیز شرک ہے، کیا ہے بدعت ہے، ان سب کی بچوں کو اچھی تعلیمات دیں، ورنہ یہی بچے کل کو انسان یعنی اپنی ماں باپ کو ہی بلیم کریں گے، اپنی ماں باپ کا ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی ہم کو بڑے بڑے اسکولوں میں ڈالا، ہماری زندگیاں اس میں کھپا دی، اور اگر یہی ہم کو اچھے اسکولوں میں یعنی مدارس میں ڈالتے تو ہم بھی اللہ اہل القرآن بنتے، لیکن اللہ تعالیٰ آج انہوں نے ہم کو ایسا علم دیا، انہی کو سب سے پہلے آپ ڈالیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن میں شامل فرما دے، اور ہماری اولادوں کو بھی، ہماری اولادیں، ہم سب کی مسلمانوں کی جتنی بھی اولادیں ہیں، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔